ہاں جی، السلام علیکم سعید الرائی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہمارے سامنے موجود ہیں مشہور قرآن مجید کے مفکر اور سابق آئی جی پولیس پی ایس پی جی جناب محمد سعید قرائیں صاحب۔ قرائیں صاحب، کل آپ نے جو کلمہ طیبہ کا درس دیا تھا، اس میں کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھائے تھے کہ آپ نے صدقات اور زکوٰۃ کے بارے میں علیحدہ پیش کیا تھا، تو اس کی ذرا مزید ذرا وضاحت فرما دیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ کل میں نے بھی بات کی تھی کہ ہم نے کنفیوز کر دیا ہمارے علماء نے صدقات اور زکوٰۃ کو، اور اس کی وضاحت میں آج کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں یہ علیحدہ ہیں اور یہ کیا چیز ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن میں لکھا ہوا کہ میری قوم نے قرآن کو مہجورہ کر دیا، تو پھر ہم اسلامی جو اقتصادی نظام تھا اس کی بحث ہی نہیں ہوئی، ہم پھنس گئے زکوٰۃ اور صدقات کے چکر میں، اور صدقات کو زکوٰۃ بنا دیا، جیسے میں نے کل کہا تھا۔ بلکہ فقہ زکوٰۃ یوسف قرضاوی صاحب ہیں، بہت بڑے عالم ہیں عرب کے، وہ بھی انہوں نے کتاب لکھی تو اس کا نام فقہ زکوٰۃ لکھ دیا، اور بیچ میں صدقات کی نفی کر رہے ہیں، حالانکہ بیان صدقات کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ علماء یہ جانتے ہیں کہ صدقات کی شرح ہیں 2.5 5 ربا عشر، نصف عشر، عشر خمس، 2.5 5 10 20، لیکن وہ اس کو زکوٰۃ اس کا نام لکھ دیتے ہیں۔ اب میں قرآن سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ قرآن میں سورہ توبہ میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب والغارمین فی سبیل اللہ ابن سبیل فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا فرض ہے صدقات۔ اور اس میں دیکھیں یہ غریبوں کے لیے ہے، والعاملین جو اس پر عمل کرتے تھے، عمل یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصدق بھیجے ہیں صدقہ لینے کے لیے، وہ عاملین ہوتے تھے۔ یہاں پر بھی بتایا کہ صدقات عاملین کا لینے والے ہیں، عاملین تو وہ حکومت مقرر کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے خزانے میں صدقات جاتے ہیں۔ یہ آیت خود تشریح کر رہی ہے، انما الصدقات للفقراء مساکین والعاملین، وہ عاملین جو مصدق صدقہ لینے والے، ٹیکس لینے والے تھے، وہ ٹیکس لے کر بیت المال میں آتا تھا، وہ حکومت پھر اس کو خرچ کرتی تھی، جیسے اس میں 8 مدات دی ہیں اور یہ فرض ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جو حکومت وصول کرتی ہے ہم سے ٹیکس، وہ صدقات ہوتے ہیں۔ خذ من اموالہم صدقہ، قرآن میں ہے ان کے مال سے صدقہ لو۔ اس کو کہیں اللہ کا حق کہا گیا ہے، کہیں اللہ کا قرض، اقرض اللہ قرضا حسنا کہا گیا ہے، یہ مختلف اس کے نام ہیں۔ لیکن جیسے میں نے بتایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو 10 ہجری میں رسول پاک نے یمن میں بھیج کر ایک قبیلے میں، جب جس سال آپ حج پہ گئے تھے، تو کہا کہ وہاں قبیلے کو دعوت دو لا الہ الا اللہ کی۔ تو حضرت علی نے کرم اللہ وجہ نے پوچھا کیا مانگوں، انہوں نے کہا ان کو کہنے کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں صدقات دینے پڑیں گے، اور انہوں نے یہ وہاں جا کر یہ نافذ کیا، اور انہوں نے لوگوں نے مانا کہ یہ صدقات آپ ہم سے لے لیں، یہ اللہ کا حق ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر وصول ہوتے تھے۔ کلمہ طیب کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا حق لینا ہے۔ تو جہاد میں بھی یہی کلمت اللہ جاتا ہے، یا مسلمان ہو کے صدقہ دے دو، یا اگر تم اجمی ہو تو وہ جزیہ دے دو۔ یہ جزیہ یہ ذمی اللہ کا ہو جاتا تھا، اس کو اللہ کا ذمی کہتے تھے۔ جہاد کفر باللہ کے خلاف ہوتے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان سے نمازیں تو نہیں ہم پڑھواتے تھے اجمیوں سے، غیر مسلموں سے، ان سے صرف اللہ کا حق لیتے تھے، وہ اللہ کے ذمی ہو جاتے۔ تو اللہ کا کفر کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کا حق نہ دینا۔ تو یہ اللہ کا فریضۃ من اللہ، یہ صدقات اللہ کا حق ہے۔ اب پرابلم ہوا کہ زکوٰۃ بیچ میں کنفیوز کیسے ہو گئی، زکوٰۃ اس میں کہاں آتی ہے۔ یہ چیز اگر ہم قرآن کو اور حدیث کو صحیح طور پر سمجھتے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا۔ ہوا یہ کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے مال میں 3 حق ہیں، حق معلوم، حق السائل، حق المحروم۔ ایک اللہ کا حق ہوتا ہے جو ہم نے صدقات کہا ہے، ایک آپ کا گھر کا آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے محنت کا جو آپ رکھتے ہیں، تیسرا اکاؤنٹ آپ کی بزنس کا ہوتا ہے جو حق المال۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ جب لوگوں نے انکار کیا تو اس میں کافرہ من کافرہ بن عرب میں کہا ہے کہ ہم اللہ کا حساب بھی لیں گے، یعنی اللہ کا حق بھی لیں گے، اور زکوٰۃ بھی لیں گے جو حق المال ہے۔ اس میں جملہ آپ پڑھ لیں، آپ
اٹھا کے کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لے، یہ اتنا بڑا مشہور واقعہ ہے، اس میں خاص انہوں نے لکھا ہے زکوٰۃ حق المال، یہ آپ کے مال میں ری انویسٹ ہو جاتی ہے۔ اس کو میں سمجھاتا ہوں یہ کیسے ری انویسٹ ہوتی ہے۔ پہلے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے نظام میں 3 حصے ہیں، 3 آپ جب کاروبار کرتے ہیں، جس طرح آپ قربانی کرتے ہیں تو 3 حصے، ایک اللہ کا حق ہے جو غریبوں کا ہے، ایک آپ کے معاشرے کا عزیزوں کا، اور ایک آپ کا۔ قربانی کے 3 حصے ہیں۔ اب اس کو اور کلیئر سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے کہ باغ کی آمدنی رسول پاک 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب آپ کو اس سے اور کلیئر نظام سمجھ آ جائے گا۔ ایک ثلث 1/3 وہ اللہ کا حق صدقہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ثلث صدقہ ہے، ثلث گھر والوں کا ہے، جیسے قربانی میں بھی آپ یہ 2 حصے اس طرح۔ تیسرا حصہ جو آپ قربانی میں عزیزوں کو دیتے ہیں، یہاں باغ کی آمدنی میں کہا ہے اردو فی، اسی میں واپس ری انویسٹ کر دو، اس کو سیونگز اینڈ ری انویسٹمنٹ کہتے ہیں، اور یہی زکوٰۃ بنتی ہے۔ یہ حق المال ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا جو کاروبار ہے، آپ کا مال جو کاروبار میں فی المال سرکولیشن میں چل رہا ہے، اس میں بھی آپ کو 1/3 ڈالنا پڑتا ہے۔ یہ 1/3 جو ڈالتے ہیں اس کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں، یہ کاروبار اس سے آپ کا گرو ہوتا ہے۔ آج آپ کے ٹوٹل ایسٹس 3 کروڑ ہیں، تو اگلے سال 5 کروڑ ہو جائیں گے، پھر 7 کروڑ، تو آپ کا یہ مال بڑھتا جاتا ہے، اور اس سے پھر آمدنی بھی زیادہ ہوتی ہے، صدقات بھی بڑھتے ہیں، آپ کے گھر کی آمدنی۔ تو یہ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام میں تقسیم جو ہے وہ 3 حصوں میں ہے۔ ایک اللہ کا حق ہے، اللہ کا اکاؤنٹ، ایک آپ کا ذاتی اکاؤنٹ جو آپ گھر میں لاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیبر کا، محنت والوں کا، اور تیسرا آپ کا بزنس اکاؤنٹ جو اس میں ری انویسٹ ہو جاتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے ردو فی، اگر وہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کو زکوٰۃ کہا گیا ہے۔ تو یہ میں آپ قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں، یہ 3 حصے آپ سمجھ گئے ہیں کہ ایک صدقات کا حصہ ہے جو اللہ کا، ایک زکوٰۃ کا ہے جو حق المال ہے، اور ایک آپ کا۔ اور اس کو سمجھا بھی دیتا ہوں، سوسو ایمانکم بالصدقات، جو صدقات ہیں اس سے آپ کا ایمان بنتا ہے، اسی سے کاروبار، بزنس، سیاست ہوتی ہے، حکومت چلتی ہے، سوسو اس سے ایمان بنتا ہے، کیونکہ اللہ کا حق لے کر آپ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اور پھر کہا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اسی حدیث میں ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ سے۔ جب آپ 1/3 اس میں ری انویسٹ اپنے کاروبار میں کرتے ہیں، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، زکوٰۃ سے آپ کے مال کی حفاظت ہوتی ہے، وہ اور بڑھتا جاتا ہے، الٹیمیٹلی وہ زکوٰۃ میں جائے گا، لیکن آپ کے کاروبار میں آپ ساری زندگی اس کو چلاتے رہتے ہیں۔ تو یہ میں آپ یہ 3 حصے میں بتاتا ہوں، یہ کس طرح قرآن میں بتائیں گے۔ آیت البر میں ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے مغرب مشرق، وہاں کلیئر لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آیت البر میں ہے، نیکی تو یہ ہے نا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، پھر کہا ہے وہ آت المال علی حبہ ہی، اب وہ اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، کہا ذی القربہ، یتامہ، مساکین، ابن سبیل، سائلین وفی الرقاب، یہ جو سب اصناف ہیں، یہ وہی صدقات والی ہیں، یہ سب صدقات میں جا رہا ہے، غریبوں کا، مسکین کا، غریب کا، غلامی میں، جیسے وہ انما الصدقات للفقراء مساکین، یہ وہ اسی طرح بتایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آیت المال ایک تو یہ صدقات کی اصناف میں خرچ ہوگا، پھر آگے کہا ہے وَأَقَامِ الصَّلَاةَ، یہ آپ جو گھر میں لاتے ہیں، قیم ہیں، آپ اپنی صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی صلہ، تو وہ ہو گیا۔ اور تیسرا پھر ساتھ کہا ہے وہ آت الزکوٰۃ، زکوٰۃ بالکل علیحدہ کہی ہے، پہلے صدقات کے اصناف بنائے ہیں، پھر جو گھر والوں کے لیے ہے، اور پھر آپ کا آت الزکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کو وہ صدقات کی صنعت سے علیحدہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ آت المال پہلے کہہ دیا، بیچ میں اقامت صلاۃ کا مطلب بھی یہ، پھر آپ قیم ہے گھر میں صلہ رحمی کے لیے، اسی کے لیے مال ہوگا، کیونکہ آگے زکوٰۃ بھی آ رہی ہے، مال کا خرچہ ختم نہیں ہوا۔ تو یہاں مال 3 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، ایک صدقات کی صنف ہے، ایک اقامت صلاۃ ہے، صلہ رحمی، اور تیسرا جو ہے آپ کا زکوٰۃ ہے۔ تو صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ 3 حصے ہیں، جیسے باغ کی آمدنی ہوتی۔ اب آ جائے سورہ توبہ میں، سورہ توبہ میں بالکل کہا ہے خذ من اموالہم صدقہ، یہ پڑھیں، ان کے مال سے لے لو صدقہ، یعنی ایک تو صدقہ میں چلا گیا، پھر دوسرا کہا ہے تو طاہرم و تزکیہم،
اور ان کو مطہر کرو اور تزکیہ زکوٰۃ والا بھی حصہ لو. اور تیسرا کہا ہے وصل رحم، وہ صلہ رحمی کرو. یہ وہی تین چیزیں پھر یہاں آ گئی ہیں. ایک خذ من اموالہم صدقہ، یہ صدقات میں چلا جائے گا. دوسرا جو تطہر، جو آپ نے ری انویسٹ کرنا ہے، وہ تزکی، وہ کہا تو تطہر و تزکیہم بہا، اس سے یہ بھی کام لو. اور تیسرا جو اقامت صلاۃ، یہاں ایک ہی لفظ کہا دیا، صلاۃ رحم، صلہ رحمی کرو. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں بالکل کلیئر ہے. صدقات اور زکوٰۃ علیحدہ بیان ہو رہے ہیں، اور آیت البر میں بھی علیحدہ ہے. تو صدقہ اللہ کا حق ہوتا ہے، زکوٰۃ مال کا حق ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں، اس میں کوئی شک اب ہونی چاہیے. اب زکوٰۃ آپ کی بڑھتی جائے گی، آپ کا مال بڑھتا جائے گا. ہاں، موت کے اوپر پھر اس کے تین حصے ہیں. ایک اللہ کا حق دین دینا ہے، ایک وصیت ہے، اور ایک آپ کا عزیزوں کا، رشتہ داروں کا، وارثین کا حق ہے. یہ زکوٰۃ مال چلتا رہے گا. حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، آپ کی مال بڑھتا جائے گا. یہ زکوٰۃ اس میں وہ تزکیہ ہوتا رہ جائے گا. وجہ یہ ہے کہ مال کی کمائی آپ گھر میں نہیں لا سکتے، آپ اس میں ری انویسٹ کر کے اس کو زکوٰۃ میں کنورٹ کرتے رہتے ہیں. یہ ہے سارا اس کا سلسلہ. اس لیے سورہ بینہ میں کہا وما امروا یعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، ایک اللہ کی عبادت ہے، اس کا دین ہے، اس کو دو. اور دوسرا اقامت صلاۃ و ایتاء زکوٰۃ، ذالک دین القیم. اس کو دین قیم، تین حصوں کو سورہ بینہ پڑھے. وما امروا یعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اللہ کے اخلاص کے ساتھ جو عبادت ہے، جو اللہ کا حق ہے. اور وقامت صلاۃ و ایتاء زکوٰۃ و ذالک دین القیم. یہ تین حصے جو ہیں، اس کی تقسیم کو قرآن دین کہہ رہا ہے، اور ہم دین سے بھاگ گئے. کیونکہ اسی لیے حب الخیر اللہ شدید، دولت کی محبت میں ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کی تقسیم کس طرح ہے. اب 2/272 میں وہ اس خیر کی تقسیم بتائی ہے کہ اللہ کی ہدایت ہے. خیر کو اس میں آپ 2/272 نکال لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آپ کا وجہ اللہ، ایک اللہ کا حق ہے، ایک آپ کا نفس جو گھر کا اکاؤنٹ ہے، اور ایک وفا علیکم، ظلم نہ کرو، وہ اپنے کاروبار میں ڈالتے رہو. تیسرا حصہ بالکل کلیئر بتایا ہوا ہے. تو اور میں کس طرح بتاؤں کہ زکوٰۃ اور صدقات میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیں، صدقات اللہ کا حق ہے، یہ بیت المال میں جاتے ہیں. زکوٰۃ حق المال ہے، یہ مال میں ری انویسٹ ہوتا ہے، یہ کہیں اور نہیں جا سکتا. ہم نے کیونکہ ملوکیت میں، بادشاہت میں انہوں نے صدقات پر قبضہ کر لیا تھا، بیت المال پر، تو ہمارے علماء نے زکوٰۃ پہ قبضہ کر لیا. زکوٰۃ کو تو آپ چھیڑ ہی نہیں سکتے، وہ تو اس کا اپنا انویسٹڈ کیپٹل ہے، اس میں سے آپ کیسے نکالیں گے؟ حضرت عثمان کی ایک حدیث ہے بڑی مشہور، انہوں نے غیظ من فیض کہا ہے، انہوں نے کہا یہ میں اس میں سے نہیں نکال سکتا، یہ تو تفید المال ہے، انویسٹڈ کیپٹل ہے، یہ فلوئنگ مال ہے، یہ سرکولیشن میں ہے. آپ کا کاروبار میں مال، آپ کیسے اس میں سے نکال سکتے ہیں؟ تو وہ اس میں سے نکالیں گے تو پھر باطل ہو جائے گا. وہ میں بعد میں بتاؤں گا. اس میں وہ زکوٰۃ بنتی جاتی ہے، اور کیونکہ وہ حق المال ہے تو آپ، کیونکہ مال کے یہ ربا نسیہ اس سے ختم ہو جاتا ہے. صدقات دینے سے ربا الفضل یا مأکول الربا، یہ دونوں سود بھی اس میں ختم ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے میں نے انشاءاللہ تعالی وضاحت کر دیا. پھر وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں، سو ایمانکم بالصدقات، اپنی سیاست کرو، کاروبار کرو، حکومت کرو، نظام چلاؤ، ایمان اس سے بنتا ہے صدقات سے، جو ٹیکسز گورنمنٹ کو جاتے ہیں. اور حسنوا اموالکم بالصدقات، اپنے مال کی حفاظت کرو. زکوٰۃ تو آپ کے مال کی حفاظت کرتی ہے. اس لیے ابوبکر صدیق نے پہلے خطبے میں کہا تھا جب یہ جھگڑا پیدا ہوا ارتداد کا، کہ زکوٰۃ حق المال ہے. یہ ہم نے اس کو سمجھا کہ یہ مال کا حق ہے، یہ ہم ہڑپ کر جائیں، ہو اس سے تباہی پھر گئی. اچھا، نظام کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. اسی لیے سورہ ایک آیت ہے، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور، کہ جس کے پاس علم اور مال ہو وہ 3 حصے کرے گا. والم اللہ کا حق دے گا، تقی ربہ کرے گا، اور تیسرا صلہ رحمی کرے گا. یہ تو ایک علم اور مال کہہ کے رسول پاک نے کہا ہے 3 حصے. ایک اللہ کا حق، اور دوسرا میں نے بتا دیا تقی ربہ. اتقل الذی یؤتی مالہ متقی وہ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ والا ہے. تیسرا صلہ رحمی کا ہے. اور اگر یہ نہیں کرتے خبت میں تو خبث العمال، وہ خبث ہو جاتا ہے، سسٹم ہی تباہ ہو جاتا ہے. اگر یہ 3 حصے کرتے ہیں تو کہا افضل الاعمال، آپ کا کاروبار بڑھتا ہے، ترقی ہوتی ہے. تو میں نے نظام کو بھی سمجھا دیا، صدقات اور زکوٰۃ میں فرق بھی بتا دیا، کہ انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. اس پر علماء نے توجہ نہیں دی. جس طرح قرآن کو محجورہ کیا، ہم نے حدیثوں کو بھی
جب حدیث میں قرآن رسول پاک بتا رہے ہیں کہ جس کے پاس علم اور مال ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کرے گا، حق معلوم، حق للسائل، حق المحروم، اسی میں آپ نے اور اس حدیث میں آپ نے کہا ہے کہ فافظو، اس حدیث کو حفظ کر لو، یاد کر لو. کسی حدیث کے ساتھ اس طرح نہیں لکھا ہوتا. یہ علم اور مال والی حدیث میں رسول پاک نے خصوصی طور پر کہا ہے اس حدیث کو حفظ کر لو کہ ایک اللہ کا حق ہے، ایک تقی ربا ہو جو زکوٰۃ میں جاتا ہے، تکلّذ یوتی مال یتزکا، اور تیسرا صلہ رحمی. تو پھر افضل المنازل، آپ کا کاروبار، آپ کی ترقی ہے، آپ دنیا میں حکومت کریں گے. اگر یہ خبط فی المال کریں گے، لکھا ہوا اس میں جس کو خبطی بھی کہتے ہیں، اور مال کو ان 3 حصوں میں صحیح تقسیم نہیں کریں گے، لا حق اللہ کا بھی نہیں دیں گے، تقی ربا بھی نہیں کریں گے، صلہ، تو آپ خوب اس میں چلے جائیں گے. کل میں نے یہی تو کہا تھا کہ کلمہ طیب جب لا الہ الا اللہ چھوڑ دیں گے تو رسول پاک نے کہا خوبص آ جائے گا. تو یہ لا الہ الا اللہ کا اس کے ساتھ جوڑ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ صدقات اور زکوٰۃ کا میں نے فرق بیان کر دیا ہے، اور یہ اور ہمارے علماء کو اس پر غور کرنا چاہیے، اور اس سے اور دوبارہ پلٹ کے نظام کی طرف آئیں. میں نے قرآن سے آیتوں سے ثابت کر دیا کہ ہمارا نظام یہ 3 ڈائمینشنل ہے. یہ تقسیم 3 حصوں میں ہوتی ہے، ایک اللہ کا حق، ایک مال کا حق، ایک آپ کا ذاتیت. اسی کو حق معلوم، حق للسائل، حق المحروم کہا گیا ہے. جزاک اللہ والخیر. ہاں جی، اوکے جی، اللہ حافظ.